جب ہم نے دیکھا 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس وقت جو سینٹیمنٹ اور ایسنس تھا اس قرارداد کو پاس کروانے والوں میں، اس قرارداد کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں، آزادی پاکستان کی بات کرنے والوں میں، کیا وہ ایسنس، کیا وہ سینٹیمنٹ اس وقت بھی اس ملک میں، اس قوم میں نظر آتا ہے آپ کو؟ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے، امپورٹنٹ ڈے ہے. جو آپ نے کویسچن کیا کہ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں کے اندر جو ولولہ، جو جوش تھا، کیا وہ آج بھی موجود ہے؟ جو سینٹیمنٹس تھے اس ٹائم لوگوں میں، کیا آج بھی وہ ہے؟ تو آئی ایم ویری سوری، مطلب افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اور جو تھیری، جو نظریہ، جو ہمارے خیالات تھے، آج ہم ان سے کہیں دور جا چکے ہیں. شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ مصیبتیں دیکھیں، وہ دکھ جھیلے، انہوں نے ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر، بر صغیر کے اندر رہنے کا مسلمانوں نے دکھ جھیلا. انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر وہ اپنی زندگی کو اسلامک رولز، پرنسپلز اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزار سکتے، اور مسلمانوں کو اس چیز کا اس ٹائم احساس تھا کہ وہ بر صغیر کے اندر محکوم بن کے رہ گئے ہیں. وہ جانتے تھے کہ وہ جمہوریت پوائنٹ آف ویو سے یا جمہوری نقطۂ نظر سے بھی وہ ایک منورٹی ہیں، نہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں، نہ ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، نہ ان کے ریلیجیس رائٹس ہیں. بیسک فنڈامنٹل رائٹس سے ان لوگوں کو محروم کیا گیا. انہوں نے تمام پریشانیاں، تکلیفیں اس ٹائم جھیلیں، اور انہوں نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں مزید اب اکٹھا نہیں رہنا، اور ہمیں اپنے لیے ایک الگ سرزمین، ایک الگ خطہ بنانا ہوگا، حاصل کرنا ہوگا، جہاں ہم میجورٹی کے طور پر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں. جیسے کہ قائد اعظم نے اپنے ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ we do not acquire a piece of land, we need a laboratory where we judge and experiment ourselves according to the rules of Quran and Sunnah. تو ہمیں کیسی سرزمین چاہیے تھی ایکچولی جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے. اس ٹائم جو محرومیاں تھیں، آج ہمارے پاس وہ محرومیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم آج 5ویں بڑی ایٹمی طاقت ہیں، اور اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو 5واں بڑا مسلم کنٹری ہے. ہمارے پاس آج کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس قدرت کا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اور ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے جد و جہد کی، اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا. ہم نے ان کی جو سٹرگلز تھیں، ان کی جو کوششیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی، کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ہیومن پاور ہے، لیکن اب دیکھیں نا کہ یہی جو اس آبادی کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں، یہی آبادی مسئلہ بن جاتی ہے اس وقت جب اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. یہی آبادی اس وقت مسئلہ بن جاتی ہے جب بیشتر بچے آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں، چائلڈ لیبر میں ان کو لگایا ہوا ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اسٹیٹ کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی ان معاملات پہ. تو ان مسائل کو حل کرنا آپ کو لگتا ہے ہمارے آج کے سیاستدانوں کی ترجیحات ہیں بھی؟ جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی 23 مارچ 1940 کو، بہت سی خواتین اس وقت اس تحریک کے اندر شامل تھیں. پاکستان بننے کی تحریک کے اندر بہت سی خواتین شامل تھیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم سب نے پڑھا ہے کہ خواتین نے اپنے زیورات تک پاکستان موومنٹ کے لیے بیچ کے انہوں نے دیے کہ اس کو استعمال میں لایا جائے. ہم عورتوں کے لیے زیور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو عورت نے اپنا زیور پاکستان کے لیے عطیہ کیا، پاکستان کے لیے دیا، اپنی عزتیں قربان کی، اپنی ناموس، ننگو ناموس عورتوں نے قربان کی. تو کیا آج ہم 2025 میں دیکھیں تو سینٹ میں کتنی خواتین کی ریپریزنٹیشن ہے، قومی اسمبلی میں کتنی ریپریزنٹیشن ہے، اور جتنے بھی قومی ادارے ہیں کتنی خواتین کی ریپریزنٹیشن ہے. ہم نے ایز اے معاشرہ کچھ نہیں سیکھا. اور آپ نے بات کی چلڈرنس آؤٹ آف اسکول، تو ڈیفینیٹلی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ڈیو ٹو دی لارج پاپولیشن. ہمارے ریسورسز اس معاملے میں بہت کم ہیں، اور آئی ایم ویری سوری کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہم نے 3-4 ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی، لیکن ہم صرف اسٹیٹ
کو ہم نے مینٹین کیا, ہم نے ویلفیئر کو چھوڑ دیا. اور ہم ویلفیئر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی, میری, ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے. ساتھ ساتھ چلتی ہے تبھی ظاہر ہے ملک ترقی بھی کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ تاریخ دان ہیں تو آپ کی ہم علم سے بھی تھوڑا فائدہ اٹھائیں گے اس موقع پر کہ 1940 میں جب یہ قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے 7 سال بعد پاکستان وجود میں آیا تھا. تو تاریخ کے جھروکوں میں اگر جھانکیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے وہ جو 7 سال تھے جد و جہد کے اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد, وہ کیسے تھے, کس نے کتنا پارٹ ڈالا؟ جیسے آپ خواتین کی بات کریں تو اوور آل بھی ذرا سیناریو ڈسکرائب کیجیے گا. بالکل, یہ 7 ایئرس تھے جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ فزیکلی ہمارے سامنے آیا. اس میں خواتین کی اسٹرگل بہت زیادہ تھی. جتنے ہمارے مرد لیڈرز تھے, رہنما تھے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. اس میں بہت بڑا نام محترمہ فاطمہ جناح کا ہے, اس کے بعد بہت بڑا نام رانا لیاقت علی خان کا ہے. ہماری بہت سے لوگ, تقریباً 95% ہمارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان بننے کے بعد رانا لیاقت علی خان نے کس حد تک پاکستان کو سہارا دیا, کس طرح گرلز گائیڈ اور بوائز گائیڈ کے ذریعے انہوں نے والنٹیئرز پورے پاکستان اس ٹائم جو نیولی پاکستان سے اسے اکٹھے کیے. نہ صرف اس وقت بلکہ 23 مارچ 1940 کے بعد بھی جو رضاکار تھے جن میں خواتین اور مرد شامل تھے, ان کو اکٹھا کرنا, یکجا کرنا, ان کے اندر یہ جوش, جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا, یہ سارا اس ٹائم جو خواتین تھیں انہوں نے اس کی ذمہ داری لی, اس کی رسپانسبلٹی لی اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس رسپانسبلٹی کو نبھایا. اور وہ ٹپیکل وہ خواتین وہ نہیں تھیں کہ 4 دیواری کے اندر رہنا, صرف کچن تک رہنا, صرف کھانا بنانے تک رہنا. یہ وہ خواتین تھیں جو کہ ایک پڑھی لکھی لٹریری لیڈیز تھی, خواتین جن کو اٹھنا بیٹھنا, جن کو سلیقہ تھا, جن کو پتا تھا کہ ویسٹ میں کیا ہو رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہم نے کیا لوز کیا, وہ جانتی تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں مسلمانوں نے کیا لوز کیا. وہ ان ساری چیزوں کو, حقیقتوں کو وہ سمجھتی تھی, اس لیے اس میں انہوں نے اپنا ایک پارٹ شیئر کیا. انہوں نے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ لی میل رہنماؤں کے ساتھ ساتھ. اور پھر ہمیں 14 اگست 1947 میں بھی ان خواتین نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا. جیسے میں نے رانا لیاقت علی خان کا بتایا, تقریباً 1.25 کروڑ آبادی پاکستان کی پڑ گئی تھی پاکستان بننے کا بعد. اس 1.25 کروڑ آبادی میں بتایا جاتا ہے کہ 10 لاکھ اس کے اندر صرف ڈیڈ باڈیز تھی. 10 لاکھ ڈیڈ باڈیز کو دفنانا ایک بہت بڑا کویسچن تھا, ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی اس اسٹیٹ کے لیے, اس ریاست کے لیے جس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو رانا لیاقت علی خان نے اپنے رضاکاروں کے ساتھ مل کے ان کی کفن دفن کا سارا بندوبست کیا. اور کہا جاتا ہے تقریباً 30 لاکھ لوگ وانٹڈ تھے, انجرڈ تھے. ان کی مرہم پٹی بھی رانا لیاقت علی خان نے اپنی انہی رضاکاروں کے ذریعے کی. اور بہت انٹرسٹنگ اس میں سٹوری ہے کہ یہ جو لڑکے تھے, رضاکار جو تھے, وہ شام کو اپنے کندھوں کے اوپر بالٹیاں ڈال کر گاؤں گاؤں جاتے تھے, مانگتے تھے, مانگ کے لا کے ریفیوجز کو لا کے کھانا دیتے تھے. تو دیکھیے ہم نے ریفیوجز کے ساتھ ہم نے اپنا کیا پارٹ پلے کیا ہے. ہم نے وہ جو اپنا سب کچھ دینے کے بعد ایک صرف پاکستان کے نام کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک پہنچے. ہم جو یہاں کے سیٹلر تھے, ہم نے اپنی کیا رسپانسبلٹی نبھائی ہے ایز اے سوسائٹی. ہم بڑے اس میں فیل رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا نام جو رانا لیاقت علی خان ہیں, جنہوں نے سیٹلرز کو بھی بچایا, وہ داغدار ہونے سے جس نے ہمیں بچایا. خواتین کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو 23 مارچ 1940 سے لے کر ہم نے 1950 تک خواتین کا ایک اسٹرانگ ہم نے ایک پارٹ شیئر دیکھا ہے, ان کا ایک رول دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج بھی وہی رول خواتین جو ہیں وہ پلے کریں اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں, ایز اے مدر اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں, ایز اے پروفیشنل اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں, اور ایز اے استاد اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. میں یہاں پہ ایک چیز میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ایز اے استاد, ایز اے ٹیچر, میں ہمیشہ اس بات کو کنفیس کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں دس از مائی رسپانسبلٹی کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے ایز اے استاد میں اس کو کنفیس کروں. ہمارے استاد پہلے بہت ایماندار تھے, ہمارا استاد بہت مہربان تھا, ہمارا استاد تھا. آج ہمارا استاد صرف پروفیشنل رہ گیا ہے. جس دن استاد کرپٹ ہوا اس دن ہماری قوم کرپٹ ہوئی.
تو سب سے پہلے استاد کو خود سے خود کو بہتر کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہماری قوم، ہماری سوسائٹی بہتر ہوگی، ہمارے ادارے بہتر